ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفیہ، و اور من کون، یرغب منہ پھرے گا، یرغب یرغبان یرغبون، اس کی آپ گردان کر سکتے ہیں، کون ہے منہ پھیرے گا، ان سے ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین سے، ملت مضاف، ابراہیم مضاف ہے، تو یہ غیر منصرفی، آگے ہم اس کو پڑھیں گے۔ ویسے تو ہوتا ہے غلام الزیدین مضاف، پھر مضاف علیہ پر کسرہ ہوتا ہے، لیکن ابراہیم غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین سے کون ہے جو منہ پھیرے گا، الا مگر ہاں، من جو وہ منہ پھیرے گا، من جو آپ نے پڑھا نا، اس میں موصولہ، اس میں من بھی آتا ہے، جو صافیہ بے وقوف ہو، ٹھیک ہے، صافیہ بے وقوف بنا لے نفسہ، اپنی ذات کو، وہ منہ پھیرے گا ابراہیم علیہ السلام کے دین سے جو اپنی ذات کو بے وقوف بنا دیتا ہے، الا من صافیہ، صافیہ صافیہ احمق بنا لیتا ہے، تو اس کی آپ پوری گردان کر سکتے ہیں، صافیہ صافیہ صفیہ، صفیت صفیتا صفینا، صفیت صفیتما صفیتم، ٹھیک ہے، تو ایک سیگا آپ کے پاس آ گیا تو آپ اس کو پھیر سکتے ہیں۔ وا اور لقد، بے شک، قد ساکن تھا، تو جب اس کو آگے ہم ملاتے ہیں تو اس کو زیر دیتے ہیں، الساکن اذا حرک، حرک بالکسر، جب ساکن کو کوئی حرکت دی جائے گی، حرک حرکت دی جائے گی، حرک بالکسر، اسے کسرہ یعنی زیر کی حرکت دی جائے گی، وَلَقَدْ، بے شک، استفینا، ہم نے چنا ہو اسے، یعنی ملت ابراہیم کو ہم نے چنا ہے، فی دنیا، دنیا میں، تو اللہ فرماتا ہے وہ اپنے جان کو، اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ رہا ہے، وَإِنَّهُ، بے شک وہ، فی الآخرت، یعنی وَإِنَّهُ، بے شک وہ کون، پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، تو ہو ضمیر اس طرف لوٹ رہی، وہ آخرت میں، لا ضرور، من سے الصالحین، نیک لوگوں میں سے، کون، ابراہیم علیہ السلام، اذ، جب، قال، کہا، لہو، انہوں نے، ربہ، اپنے رب سے، یا لہو رب، ان کو ان کے رب نے کہا، اسلم، فرمان برداری کر، اذ قال لہو، جب کہا اس سے، ربہ، اس کے رب نے، کس سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا، اسلم، فرمان برداری اختیار کرو، قال، عرض کی، اسلم، تو میں نے فرمان برداری کی، کتنی، کیسی فرمان برداری کی، اللہ نے فرمایا تو آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہوئے، اسلم تو، واحد متکلم کا صیغہ، اسلم تو، اسلم تو، میں نے فرمان برداری کی، لی رب العالمین، لے کے لیے، آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے حروف جارہ، تو مزید آپ کی علم میں اضافہ ہو جائے گا، لی رب العالمین، رب العالمین، جہانوں کو پالنے والے کے لیے میں نے کیا کی، فرمان برداری اختیار کی، وصا، اور وصا، وصیت کی، بہا، اس کے ساتھ، ابراہیم نے، بنی، اپنے بیٹوں کو، یعقوب، اور یعقوب نے، تو وصا بہا ابراہیم معطوف علیہ، تو یعقوب معطوف ہو جائے گا، معطوف اور معطوف علیہ، تو یہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جو بات ابراہیم علیہ السلام نے کی وہی یعقوب علیہ السلام نے کی، اس کو معطوف علیہ کی جو نا اصطلاح میں اس کو یاد کرتے ہیں، یعنی اس طرح ہم پڑھتے ہیں، تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ وصا نہیں لوٹایا، کہ وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی، کیا وصیت، یہ، یا بنیہ، بنین ہے نا، بنین ہم نے پڑھا ہے نا، بنین، تو میرے بیٹے، بنین، یا مسلمون آپ نے پڑھا ہے نا، مسلمون، مسلمیہ، یا، اے، بنین، یا، میرے بیٹے، تو نون گر گئی نا اضافت کی وجہ سے، میری کی طرف اضافہ تھا نا، یا متکلم کی طرف، کہ اے میرے بیٹے، تو کیا ہوگا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، ان اللہ، بے شک اللہ، حروف مشببہ بالفعل جو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس میں بھی آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوگا، انا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، انا کے بعد اسم جو ہوتا ہے وہ اس پر زبر آتی ہے، وہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، استفا، اللہ نے چن لیا ہے، ان اللہ استفا، جو بیچ میں حمزہ ہے، حمزہ وصلی ہے،
اللہ نے چن لیا لکم تمہارے لیے الدین دین کو. لکم ابھی تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ الساکن حرک بالکسر، جب کوئی ساکن حرف کو حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کی، تو یہاں لکم میم پر پیش کیوں آ گئی؟ اصل میں لکمو تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ پیش اس لیے دی کہ آپ سننے والے کو یعنی پڑھنے والے کو یہ اندازہ ہو. تو یہ آگے جمع کا صیغہ ہے، واو کا حذف کر کے اس کی جگہ میم ڈالا ہوا ہے، اس لیے لکم ہے. لکم الدین، یہ میں نے تھوڑی سی فائدے کی بات آپ کو بتا دی. بے شک اللہ نے چن لیا لکم تمہارے لیے الدین دین کو. کون سا دین ہے؟ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام والا دین، لکم الدین، ٹھیک ہے نا، چن لیا تمہارے لیے. بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے. فلا تموتن، تو ہرگز نہ مرنا. تموتن، فلا تموتن، نون یہ ثقیلہ ہے، یہ آتی ہے تحقیق کے لیے، ٹھیک ہے. فلا تموتن، ہرگز نہ مرنا، ٹھیک ہے. یہ آگے ہم پڑھیں گے، ابھی نہیں پڑھیں گے، کل سے انشاءاللہ، تو یہ اس میں آ جائے گی. الا مگر وانتم، اس حال میں کہ تم مسلمون مسلمان ہو. انت انتما انتم ضمیر منفوع منفصل مرفوع انتم تم مسلمون مسلمان، یعنی حالت اسلام میں مرنا ہے کہ آخری سانسوں تک اسلام کو نہیں چھوڑنا. کیا کنتم ضربتم، ٹھیک ہے، جمع مذکر حاضر کے جو ضربتم. کنتم، کیا تم شہداء، شہید کی جمع شہداء، گواہ تھے، حاضر تھے. جب حاضرہ قریب آئی، حاضرو، ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، الموت موت، ٹھیک ہے. حاضرہ یہ ہو جائے گا فعل، تو الموت یہ کیا ہوگی؟ فاعل، کہ جب موت حاضر ہوئی یعنی موت آئی کس کے پاس؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس، یعنی آخری وقت یعقوب علیہ السلام کا. جب قال، کہا، کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے، لی بنی ہی، اپنے بیٹوں سے. کیا کہا؟ ما تعبدون، ٹھیک ہے، قال، ٹھیک ہے، آگے مقولہ کیا کہا؟ ما تعبدون، کس کی عبادت کرو گے؟ من سے بعد، میرے بعد، میرے جانے کے بعد تم نے کس کی عبادت کرنی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا. قالو، ان سب نے کہا، آپ کے بیٹوں نے کہا، نعبدو، ٹھیک ہے، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہک، آپ کے رب کی، و الہ، اور آپ کے، و الہ، اور خدا، آبائی کا، آپ کے آبا و اجداد، ٹھیک ہے، آپ کے والد، آپ کے دادا، یہ آبا و اجداد، ہم آپ کے رب کی جو ہے آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا و اجداد کے رب کی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے بابوں کو ماننا کہ ہم آپ کے بابے کی عبادت کریں گے اور آپ کے رب کی، آپ کے بابوں کے رب کی، جو کہتے ہیں نا کہ نام بابی، ٹھیک ہے نا، تو یہ قرآن کے مخالف ہے. نام بابی، نام بابی، ٹھیک ہو گیا. تو یہ قرآن کی اس آیت کے مخالف ہے. قرآن میں خود حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے رب کے اور آپ کے آبا و اجداد کے رب کی بات کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبیوں کا یہ طریقہ ہے، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد جو والد ہیں، دادا ہے، پردادا، یہ سارے مسلمان تھے الحمدللہ. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے والد کے رب کی بات کریں گے اور اپنے جو ہے نا ان کے آبا و اجداد کی. تو یہ بات میں نے آپ کو بیچ میں بتا دی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کی اور آپ کے آبا و اجداد کے رب کی بات کریں گے. کون ہے؟ آگے ان کا ذکر آ گیا، ابراہیم و اسماعیل، ٹھیک ہے، و اسحاق، کیونکہ اسماعیل تو آپ کے چچا میں سے تھے نا، ٹھیک ہے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا. تو یعقوب علیہ السلام کی جو ہے وہ اولاد اس کے دادے بنے ایک لحاظ سے. سگے دادے تو اسحاق علیہ السلام تھے، لیکن اسحاق کے بھائی تھے اسماعیل علیہ السلام. الہن واحد، اور وہ خدا، اس کی آگے مزید تفصیل کر دیں، واحد خدا کی عبادت، یعنی وہ بھی واحد خدا کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی اسی واحد خدا کی عبادت کریں گے. ونحن، ہم، نحن اپنے پڑھا، ہم لہو، اس کے لیے، مسلمون، اطاعت کرنے والے ہیں. تو آپ نے جیسے ابھی تک یہ پڑھ لی ہے نا، نحو میر پڑھ لی ہے، تو یہ آپ نے اچھی طرح سے پڑھ لیا کہ نحن اور نحن، ہم لہو، اس کے لیے پڑھا نا، لی، لنا، لکا، لہو، لہما، لہم، ہم اس کے لیے، خدا کے لیے،
مسلمون مسلمان کو نا فرما بردار، تو ہم اس کے لیے فرما بردار ہوں گے۔ تو یہاں بات ہو رہی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹوں کی۔ تل کا آپ نے پڑھا ہے، تل کا ذالک، تل کا وہ، ٹھیک ہے، امتن ایک امت ہے، قد بے شک تاکہ خلط گزر چکی ہیں، یعنی یہ گروہ تھے، امتیں گزر چکی ہیں، لہا اس کے لیے، لہو پڑھا ہے نا، لہا یہ ضمیر امت کی طرف جا رہی ہے، لہا اس امت کے لیے، ماں جو آپ نے پڑھا اس میں موصول ماں جو، کاسبت اس نے کمایا، کاسبا کاسبا کاسبو کاسبت، کیونکہ مؤنث کا صیغہ ہے تو امت کی طرف، امت کیا ہے، لفظ کیا ہے، مؤنث ہے، تا آ گئی نا، آپ نے علامت تانیث پڑھی تھی 4، اس میں تھی یہ تا، تو اس امت کے لیے وہ جو اس نے کمایا، وا اور لکم تمہاری ماں جو کسب تم نے کمایا، کاسبت کسبت کسبتما کسب تم جو تم نے کمایا، اس کی آپ گردان کر سکتے ہیں، کاسبا کاسبا کاسبو سے، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے تم کماؤ گے تمہارے لیے، ولا اور لا تسألون نہیں پوچھا جائے گا، عنما اس میں سے کانو جو یعملون عمل کرتے تھے، تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ الحمدللہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم عرض کر سکتے ہیں کہ ہم تیرے دین کو پڑھتے رہے، سمجھتے رہے۔ من یرید اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم اس دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا اور کہا، قَالَ قَالَ قَالُوا انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، تم ہو جاؤ، یہ امر ہے، کونو، کن، کونا، کونو، ٹھیک ہے، خود خدا خودو، کونو ہو جاؤ، ہودن، کان یکونو تھا نا، تکونو، 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 ہم نے پڑھا نا امر کیسے بناتے تھا، مضارع حاضر سے بناتے نا امر حاضر کو، تکونو تھا، تو تا کو حذف کر دیا، آخر کو والے کو ساکن کر دیا، تکونو، کو ذرا ذہن میں رکھیں نا، تکونو، تا کو گرا دیا، آخر کو ساکن کر دیا، کون ہو گیا، کیا ہو گیا، کون۔ اب 2 ساکن جمع ہو گئے، واو اور نون، تو واو کا حذف کر دیے، قانون ہے جب 2 ساکن ہو جائیں تو واو کا کیا ہو گیا، کن، کیا ہو گیا، کن، کونا، کونو، پھر واو دوبارہ لوٹ آئے گی، تسنیہ میں پھر کونا دوبارہ لوٹ آئے گی کیونکہ 2 ساکن نہیں ہے، کونو، واو پھر دوبارہ لوٹ آئی کیونکہ اس میں 2 ساکن جمع نہیں ہو رہے، تو پہلے میں اس لیے واو کھٹایا کہ اس میں 2 ساکن جمع ہو رہے تھے، کن ہو جا، کونا ہو جاؤ تم 2، کونو تم سب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، سورہ یاسین میں اللہ فرماتا جب اللہ ارادہ فرماتا ہے کسی چیز کے لیے تو اللہ فرماتا کن ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے امر پڑھ لیا اب آپ کے لیے آسانی ہو گئی، کن، کونا، کونو، ہو جاؤ تم، ہودن، کیا ہو جاؤ، ہودن یہودی ہو جاؤ، او نصارا، عیسائی ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا یعنی یہودی نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدو، ہدایت پا جاؤ گے، تم کیا پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، تہتدو، ٹھیک ہے، مضارع کا صیغہ ہے۔ تو آگے قل، اللہ فرماتا قل تم کہو محبوب، بلکہ ملت ابراہیم، ابراہیم کا دین جو ہے، حنیفاً یہ حق کی طرف مائل ہے، ہر باطل سے جدا ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہیں کان تھے، نہیں تھے، وہ نہیں تھے کون، ابراہیم علیہ السلام، من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولو، قل، اب پھر آ گیا یہ قل، کیا، تو قل، قل، قولا، قولو، جیسے ابھی میں نے بتایا نا، کن، کونا، کونو، یہ بھی اسی طرح، قل تقولو سے تھا، تقولو، یقولو، تقولو، ذرا ذہن میں رکھیں، تقولو، تا گرا دیا، آخر کو ساکن کر دیا، قول ہو گیا، کیا ہو گیا، قول ہو گیا، تو لام بھی ساکن ہے، پھر واو بھی ساکن ہے، تو واو کو گرا دیا تو قل ہو گیا، امر کیا ہو جائیں گے، قل، قل، قولا، قولو، ہو جاؤ، کہو، قولو، کہو، آمنا، ہم ایمان لیا، باللہ، اللہ پر، واما، اور جو انزیلا، ان کی طرف نازل ہوا، انزیلا، نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، اور ما، جو انزیلا، نازل کیا گیا، الا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف۔ آپ یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے،
وما انزل، اور جو یہ محبوب آپ یہ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لیں جو ہماری طرف نازل ہوا اس پر، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب والاسباط ان کی اولاد کی طرف نازل ہوا ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وما، اور ما جو اوتیہ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ما جو اوتیہ دیا گیا النبیون نبیوں کو، من ربیم ان کے رب کی طرف سے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ لا نفرق، فرق یفرق، نفرق جمع متکلم، ہم فرق نہیں کریں گے، بین احد ان کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان ہم فرق نہیں کریں گے۔ یعنی جتنے نبی آئے نا تو ایمان لانے سے متعلق ہم سب نبیوں پر ایمان ہی لائیں گے، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر ایمان لانے میں فرق نہیں کریں گے۔ بیکہ فضائل جو آگے آتا ہے، اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، تو ہم فرق نہیں کریں گے۔ یعنی ہم ایمان لانے میں، یہ دیکھیں، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور نحن ہم لہو اس کے لیے مسلمون فرمانبردار ہیں، ہم گردن جھکائے ہوئے رب کے لیے۔ فَإِنْ اگر آمنا وہ ایمان لے آئے، بِمِثْلِ مثل جیسے ما جو تم ایمان لے ہو بھی اس رب پر، فقط بے شک اہتدوا تو ہدایت پا جائیں گے۔ الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا تھا یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، اللہ فرماتا نہیں، اس طرح کرو کہ تم کہو کہ ہم پر جو نازل ہوا ہم اس پر ایمان لیں، ہم اللہ پر ایمان لیں، جو ہم پر نازل ہو اس پر ایمان لے آئے، ہم ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام تمام، پھر آگے کہ اے محبوب اگر وہ ایمان اس طرح لے آئیں جس طرح آپ لوگ یعنی صحابہ ایمان لے آئیں، تب یہ ہدایت پا جائیں گے۔ جس طرح صحابہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے ایسے ہی محبت کریں۔ وَإِنْ اور تولوا اگر منہ پھیریں، فَإِنَّمَا بے شک وہ ہم فی شقاق وہ ضد میں ہیں، مخالفت میں پڑے ہیں۔ پس یہ آپ نے پڑھا ہے نا فعل کی علامت سا، ان قریب، یکفی پس کافی، ان قریب کافی ہے، یکفی کا تمہیں، ہم ان کے مقابلے میں اللہ، یہ فاسا یکفی کا ہم اللہ، یہ میں آپ کو اس کی پوری وہ بتا رہا ہوں توڑ کے نا، اصل یہ کیا ہے معنی تو یہ ہے نا، فاسا یکفی کا ہم اللہ، تو ان قریب کافی ہوگا تمہیں ان کی طرف سے اللہ۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، یہاں تک آپ پہنچے تھے تو آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے خون کے چھینٹے اس آیت پہ پڑے۔ وہ آج بھی غالباً ترکی میں وہ نسخہ موجود ہے۔ جب آپ قرآن پاک بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، ایک رات میں ایک پورا قرآن مکمل کر دیتے تھے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، شعب الایمان میں حدیث ہے، اس پر میرا پورا نا آرٹیکل بھی موجود ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک مکمل کرنے والے صحابہ، تابعین، محدثین، فقہا، ائمہ دین، تو یہ آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ تو اب اس کو میں آپ کو جو ہم پڑھتے ہیں نا، جو ہم صرف نحو، تو اس کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ فا من پس ہے، سا ان قریب کا بناتے سین، جیسے آپ نے پڑھا نا سیقول، ابھی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، سیقول صفا، ان قریب کہیں گے بے وقوف۔ سا سین ایک تو علامت فعل ہے، دوسرا اس کا معنی ہے ان قریب، پس ان قریب، یکفی یہ واحد مذکر غائب کا، یکفی کافی ہوگا کا آپ کو، ان قریب پس کافی ہوگا آپ کو، ہم ان کے مقابلے میں، کون ہے ہم یعنی وہ یہودیوں کے مقابلے میں، اللہ، یکفی کا فاعل اللہ ہے، ہم مفعول ضمیر منصوب متصل ہے، کا بھی اور یہ ہم بھی، ان قریب تو ان قریب کافی ہوگا تمہیں ان کی طرف سے اللہ، اور ہوا وہ السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا، یہ صفت ہوگی اللہ کی جو ہے نا، اس میں جلالت کی یہ صفت ہے۔ صبغت اللہ کا رنگ، صبغت رنگ، اللہ کا رنگ، ٹھیک ہے۔ اور من کس کا احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ کی طرف سے، صبغتاً رنگ، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہے؟ جب عیسائی ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے، سر مونڈ کے اس کو پھر پیلا رنگ ڈالتے ہیں، کڑائی میں بٹھا کے اوپر رنگ ڈالتے ہیں، کبھی پکا عیسائی ہے وہ،
تو اللہ فرماتا ہے اللہ کا رنگ، جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے قریب جائے، اللہ کا ذکر کرے، تو اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہے؟ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لے، ٹھیک ہے۔ وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اس کے لیے، عابدون، عبادت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی بندہ کہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والے ہیں۔ میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تابعی تھے، کون تھے؟ تابعی تھے، نام میرے ذہن میں ابھی تھوڑا سا، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، آگ میں، تو آگ نے ان کو نہیں چھوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات پھیل گئی تھی مدینے، پھر وہ آئے تو حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، تو حضرت عمر نے ان کا ماتھا چوما، گلے لگایا، اور پھر انہیں حضرت ابو بکر صدیق کے بارگاہ میں لے گئے، تو فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے زندگی میں اس کی زیارت کا شرف حاصل کیا، ٹھیک ہے نا۔ مجھے یاد نا، ابو مسلم خولانی، اس تابعی کا نام تھا ابو مسلم خولانی۔ تو ایک بندہ تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو انہوں نے پھر آپ کو آگ میں ڈالا تھا، جو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے نبی مانو، آپ کہہ رہے تھے نہیں، میں نہیں مانتا۔ بڑا مزیدار واقعہ، میری اس پر ویڈیو بھی ہے۔ خیر، تو یہ اللہ کا رنگ ہے، یہ کیا اللہ کا رنگ ہے کہ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں نبی نہیں مانوں گا، تو اس نے آگ میں ڈلوا دیا۔ جس طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، تو ابو مسلم خولانی کو اللہ نے بچا لیا۔ اگر آپ لکھیں گے نا گوگل پہ ابو مسلم خولانی کا واقعہ، تو آپ کو مل جائے گا۔ قل، فرما دی، اتحاجوننا، یہ مد لازم ہے، اتحاجوننا، تم جھگڑتے ہو، قل کیا، تو حاجون، حاجہ، ہم پڑھیں گے یہ جیسے ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی میں پڑھیں گے نا یہ سارا، کیا، کیا، تم، قل، تم کہو، کیا، تو حاجون، تم ہم سے جھگڑتے ہو، نہ ہم سے جھگڑتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہ ربنا، حالانکہ وہ اللہ، ربنا ہمارا رب ہے، و ربکم، اور تمہارا رب ہے، ربنا تمہارا رب ہے، و ربکم ہمارا رب ہے، ربنا ہمارا رب ہے، و ربکم تمہارا رب ہے، اس رب کے بارے میں تم ہم سے لڑتے ہو، جھگڑتے ہو۔ اور لنا، ہمارے لیے، اعمال، ہمارے اعمال، اور لکم، تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال۔ یہ تو ماشاءاللہ ساری آپ کو سمجھ آ رہی ہو، کیونکہ ابھی آپ نے صرف پڑھ لی، آپ نے نحو پڑھ لی ہے۔ لنا ضمیر مجرور متصل، اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم تمہارے لیے، اعمالنا تمہارے اعمال۔ انشاءاللہ عربی بھی پڑھتے رہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی آسان ہو گئیں۔ وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اس رب کے لیے، مخلصون، اخلاص والے ہیں۔ یہ ضمیر جو لہو کی ہے نا، وہ لوٹتی ہے، پیچھے کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے۔ ام، کیا، ام کا معنی ہوتا ہے سوال، بھی کیا ہوتا ہے کیا، اور ام بھی کیا، تقولون، تم کہتے ہو کہ ان، بے شک، ابراہیم معطوف علیہ، معطوف اسماعیل و اسحاق، تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب، اور یعقوب الاسباط، ان کی اولاد، کانو وہ تھے، ہودن، یہودی، اور نصارہ، یا نصرانی تھے۔ قل، تم فرماؤ، کیا، انتم، تم، عالم، زیادہ جانتے ہو، اس میں تفصیل کا سیگا، آگے بھی پڑھیں گے اس کو بھی، یا اللہ زیادہ جانتا ہے، تم کہتے ہو یہ سارے یہودی تھے، تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اور من، کون، ازلم، زیادہ ظالم ہے، من سے، من سے، اس میں سے، اس سے جو، کاتما، چھپائے، کاتم چھپائے، شہادتن، گواہی، عندہ، جو ہو اس کے پاس، من اللہ کی طرف سے، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ اس کے پاس گواہی ہے، یعنی کتاب موجود ہے جس میں وہ پڑھتا ہے، اس گواہی کو چھپائے، اس سے بڑا ظالم کون ہے، کیونکہ ان کی کتابیں موجود تھا۔ کہ دیکھیں، یہودی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ہوئے نا، ان کی بیٹا تھا یہودا، اس کے نام سے پھر یہودی چلتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام تو ان کے دادا تھے، تو کیسے مطلب وہ یہودی ہو گئے، تو یہ گواہی چھپاتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے، وَمَا اللَّهُ، اور اللہ نہیں ہے، بے غافل، غافل، آپ نے پڑھا ہے نا، اس میں فاعل ضاربن، اسی طرح غافلن، با حرف جار آ گیا نا، بے غافلن، اس سے اللہ نہیں ہے غافل، اس اما، اصل میں تھا ان ما ہے، اما کیا ہے اصل میں، ان ما تو ادغام ہو گیا، اما، اس سے، تعملون، جو تم کرتے ہو، اللہ غافل نہیں ہے، تم عمل کرتے ہو، تمہارے جو کام ہیں ان سے اللہ غافل نہیں ہے، باخبر ہے۔ تل کا، وہ
امت نے ایک امت ہے، قد خلط بے شک گزر چکی ہے، لہا اس کے لیے، ما جو کسبت اس نے کمایا، اور لکم تمہارے لیے ما کسبت جو تم نے کمایا، ولا تسألون تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اما اس میں سے کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ الحمدللہ کافی ساری چیزیں ہم نے جو پڑھی ہیں صرف نحو میں، تو اس کا ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی ریوائز کر رہے ہیں۔ نحو میر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر ہمارا 9 ہے، سبق نمبر 9۔ عوامل کا بیان، بڑا اہم سبق ہے، آپ انشاءاللہ آپ کو بڑا اضافہ ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور صفحہ نمبر کیا 62، سبق نمبر 9، صفحہ نمبر عوامل کا بیان، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 آپ کو نیچے سے مل جائے گا، یہاں مصنف علیہ رحمہ عوامل اور ان کے طریقہ کار بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ عوامل کا بیان، عوامل عمل ہے نا، عمل سے عامل اپنے پیچھے نا، عامل سے پھر عوامل ہو گیا، وہ کیا ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں، وہ بتا رہے ہیں آپ کو۔ عوامل کی 2 قسمیں ہیں، عامل لفظی اور عامل معنوی، یعنی لفظی عمل کرنے والا اور معنوی عمل کرنے والا۔ پھر عامل لفظی کی 3 قسمیں، پہلے 2 ہیں نا، عامل لفظی اور عامل معنوی۔ پھر عامل لفظی کی 3 قسمیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ۔ اور پھر حروف عاملہ، اس میں سے کیا، سب سے پہلے حروف عاملہ، یعنی پہلے عامل لفظی پھر عامل معنوی 2، پھر پہلا تھا عامل لفظی، پھر اسی عامل لفظی کی 3 قسمیں ہیں، حروف عاملہ یعنی وہ حروف جو عمل کرتے، عامل کا معنی عمل کرنے والا، جملے میں کیا اس کا رول ہوگا، عامل یعنی اس رول کیا ہوگا، وہ اب کیا آئیں گے، عاملہ، حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ۔ پہلا حروف عاملہ، کسی جملے میں جب حروف آتے ہیں ان کا اس پر کیا عمل ہوتا ہے، تو وہ بات ہو رہی ہے عامل، ٹھیک ہے، عمل کرنے والا۔ بابا آپ نے سنا، بابل بنگالی، بابا بنگالی، عامل بنگالی ہے بابا، کراچی میں بہت چلتا ہے یہ۔ تو حروف عاملہ وہ حروف جو عمل کرتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں وہ آپ بتا رہے ہیں آپ کو۔ حروف عاملہ کی 2 قسمیں، جو حروف عمل کرتے ہیں نا، ان کی 2 قسمیں ہیں، وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں، وہ حروف جو فعل میں مضارع میں عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں اور وہ حروف جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں، وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے کیا۔ نیچے دیکھیں گے آپ کو، یہ عامل کسے کہتے ہیں، یہ نیچے یہ ذرا شارح نے، عامل وہ شے جس کے سبب معرب کے آخر میں مخصوص اثر ظاہر ہو، اسے کہتے ہیں عامل۔ یہ نیچے سے ہی نیچے دیکھیں، عامل اس کی تعریف بیان کر دی، وہ شے جس کے سبب معرب کے آخر میں مخصوص اثر ظاہر ہو، جیسے جاء زیدن میں جا عامل ہے، اس کی وجہ سے زیدن کے آخر میں ضم آیا ہے۔ المال لزیدن میں لام عامل ہے، اس کے سبب زید کے آخر میں جر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ عامل لفظی کی 3 قسمیں، حروف، افعال اور اسماء۔ اب امید ہے کہ اگر کسی کو عامل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو یہاں سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو عامل وہ شے جس کے سبب معرب کے آخر میں ظاہر ہو، کس پر پیش کیوں آئی ہے، جیسے جاء زیدن، ٹھیک ہے، لزیدن تنوین کیوں آئی ہے، یعنی 2 زیریں کیوں آئی ہیں، تو یہ بات ہو رہی ہے اس چیز کی۔ تو یہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی قسم کیا، حروف عاملہ، میں پھر تو آپ کو دکھا رہا ہوں اوپر سے، عامل کی جمع کے عوامل، عوامل کا بیان ہے۔ پھر عوامل کی 2 قسمیں، عوامل لفظی، عوامل معنوی۔ پھر عامل لفظی کی 3 قسمیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ۔ حروف عاملہ، سب سے پہلے کیا جی، حروف عاملہ۔ حروف عاملہ، حروف عاملہ کی 2 قسمیں، وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں، نمبر 2 وہ حروف جو فعل میں عمل کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، فعل میں عمل کرتے ہیں۔ اچھا، حروف عاملہ کی 2 قسمیں تھی، وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں، وہ حروف جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ تو اب پھر پہلے کی بات آئے گی، جو اسم میں عمل کرتے ہیں۔ اسماء، اسم کی جمع کے اسماء، اسماء میں عمل کرنے والے حروف کا بیان، ان کی 5 قسمیں۔ کتنی قسمیں ان کی؟
5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حروف جارہ، جو اسم میں عمل کرتے ہیں نا حروف، ان کی 5 قسمیں۔ پہلی قسم حروف جارہ، یہ وہ حروف عاملہ جو اسماء پر داخل ہو کر انہیں جر دیتے ہیں، جر، ٹھیک ہے، جر یعنی زیر دیتے ہیں یا 2 زیریں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مضاف الیہ بنا دیتے ہیں، یعنی جر دیتے ہیں۔ جر کہتے ہیں کسرہ کو، زیر کو۔ وہ حروف جارہ وہ حروف عاملہ جو اسماء پر داخل ہوتے ہیں، یعنی اسم پر، اسماء، اسم کی جب اسماء پر داخل ہو کر انہیں جر دیتے ہیں، جیسے المال لزیدن، ٹھیک ہے، لی حرف جار ہے نا، لی زیدن، زید کو جر دے دی، مال زید کے لیے۔ یہ کل 17 ہیں، با، تا، من، الا، حتی، فی، لام، رب، واو قسم کے لیے، ان، علا، کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، مز، منز، حاشا، خلا، ادا۔ یہ کتنے جی حروف جارہ 17 ہیں۔ یہ میں نے پچھلے اسباق میں آپ کو ایک اس کا شعر بھی سنایا تھا، باؤ، تاؤ، کاف، لام، واو، منز، مز، خلا، رب، حاشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی، الا۔ تو یہ جو ہے نا وہ میں گروپ میں آپ کو نا یہ شعر بھیج دوں گا، اس شعر کے حساب سے یاد کریں گے نا تو حروف جارہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ حروف جارہ کیا عمل کرتے ہیں؟ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو جر دیتے ہیں، جیسے لزیدن، ٹھیک ہے، لزیدن، تو یہ عمل ہے ان کا۔ یہ بس آپ اتنا ان کو یاد رکھیں، باقی اس کی مزید انشاءاللہ وضاحت آئے گی۔ نمبر 2 حروف مشبہ بالفعل، یہ بڑا اہم ہے، حروف مشبہ بالفعل۔ یہ کل 6 حروف ہیں، وہ 17 تھے حروف جارہ، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو شعر کو یاد کرنا ہے۔ حروف مشبہ بالفعل یہ کل 6 حروف ہیں، ان، ان، کأن، لکن، لیت، لعل۔ کتنے ہو گئے؟ 6۔ ان، ان، کأن، لکن، لیت، لعل۔ ان حروف کا ایک اسم ہوتا ہے جو منصوب ہوتا ہے، اور ایک خبر ہوتی ہے جو مرفوع ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہاں سے بات شروع ہوگی۔ ان، یہ جو حروف ہے نا، ان، ان، کأن، لکن، لیت، لعل، ان حروف کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ منصوب یعنی حالت نصبی میں فتح آئے گی، زبر آئے گی، 2 زبریں آئیں گی، اور حالت رفع یعنی پیش آئے گی، 2 پیش آئیں گی۔ جیسے ان، بے شک زیدن قائمن، بے شک زید کھڑا ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم ہے کیونکہ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، قائمن یہ اس کی خبر ہے، ان زیدن قائمن، ٹھیک ہے۔ اشہد ان محمدن عبدہ، اشہد، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان بے شک محمدن، محمد اس کا اسم ہے، ان عبدہ اس کا بندہ، وہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کو یہ بہت اہم مسئلہ، آپ کو یعنی یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو 6 حروف ہے نا، حروف مشبہ بالفعل، ان کا ایک اسم ہوتا ہے اور ان کی ایک خبر ہوتی ہے۔ جو ان کا جو اسم ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ منصوب ہوتا ہے، اور ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے مثال ہے۔ اس میں اچھا ان زیدن قائم، اس میں زیدن ان کا اسم ہے، زیدن ان کا اسم ہے، اور قائم ان کی خبر ہے۔ قائم، آگے مزید تفصیل آ جائے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ پتہ کیسے چلے کہ اس کا اسم ہے، اس کی خبر ہے، کیونکہ اسم جو اس کا اسم ہوگا نا وہ معرفہ ہوگا، خبر کیا ہوگی؟ نکرہ ہوگی۔ خبر کیا ہوگی؟ نکرہ۔ معرفہ کی قسمیں آپ نے پڑھی نا، 7 قسمیں، تو یہ ایک اس کا ایک اسم ہوگا اور اس کی ایک خبر ہوگی۔ اصل میں مبتدا اور خبر آگے آئے گا نا، مبتدا جو زید قائم، زید کھڑا ہے، زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے۔ جب ان داخل ہو جائے گا تو مبتدا کو اس نے نصب دے دیا، قائم کو ویسے رہنے دیا، تو وہ آگے اس کی مزید وضاحت آئے گی۔ بہرحال اتنا آپ انہیں یاد رکھنا ہے کہ یہ اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے۔ یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے۔ ان زیدن قائمن، جب اب قرآن پاک کھولیں گے نا، جہاں ان آئے گا، ان آئے گا، کان آئے گا، لیت آئے گا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ اچھا یہ حروف مشبہ بالفعل ہے۔ تنبیہ، خیال رہے کہ ان اور ان حروف تحقیق ہیں، ان اللہ بے شک اللہ، ٹھیک ہے، علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے۔ کأن حرف تشبیہ کہتی ہے، لیکن حرف استدراک آتا ہے، لیت حرف تمنی ہے، لیکن استدراک نہیں، ایسا نہیں، ابھی ایسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اذن ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن لیکن رسول اللہ ہے، محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ولیکن لیکن رسول اللہ کے رسول ہے، اس کہتے ہیں استدراک۔
لیتا حرف تمنی کاش، لعل حرف ترجی ہے، ٹھیک ہے، اس کی مثالیں آگے آتی جائیں گی۔ اچھا، دو اس حروف آگے۔ تیسرا ما و لا، ما اور لا مشبہتان بلیس، جو مشابہ ہیں لیس کے، ما اور لا یہ دونوں لیس کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی اسم اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، یہ اس کے الٹ ہو گیا، حروف مشبہ فعل اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں، ما اور لا جو لیس کے مشابہ ہوتے ہیں، کیونکہ لیس بھی امر یہی کرتا ہے، اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے ما زید قائمن، ما زید قائمن، اس میں زید ما کا اسم ہے اور قائمن اس کی خبر ہے۔ تو آپ نے تین پڑھی، عرف جارہ پڑھ لیے کہ اپنے یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو جر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ نے پڑھا عرف مشبہ فعل، یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اور آگے ما اور لا پڑھا آپ نے جو لیس کے مشابہ ہوتے ہیں، یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ یہ تین چیزیں آپ نے بہت اہم پڑھی، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ، جیسے ہم آگے پڑھیں گے نا قرآن پاک تو یہ بارہا یہ چیزیں آئیں گی۔ الدرس السابع عشر، ٹھیک ہے جی، ضیف مہمان، ضیف مہمان، ضیف مہمان، 38 صفحہ نمبر کیا ہے، 38 ہے، اس کے بعد ہم صرف پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ الدرس السابع عشر، 17واں سبق، سابع 17 عشر 10، یعنی 10 اور 7۔ ضیف مہمان، یکرمو وہ تعظیم کرتا ہے، اکرم تم تعظیم کرو، امر ہے، اکرم۔ سفرتن دسترخوان، یدعو وہ دعا کرتا ہے، یقرأ وہ کھٹکھٹاتا ہے۔ من کون، یکری مہمان نوازی کرتا ہے، یکری مہمان نوازی کرتا ہے۔ من کون، الباب دروازے پر کون ہے، من الباب دروازے پر کون ہے، ٹھیک ہے، من پڑھا ہے آپ نے۔ ومن یرغب کون ہے، ابھی آپ نے پڑھا ہے قرآن، اور من کون ہے، یرغب جو منہ پھیرتا ہے، ان ملت ابراہیم ابراہیم کے دین سے، تو آپ نے ابھی پڑھا، ابھی یہاں اس کی پریکٹس ہو رہی۔ من کون ہے دروازے پر، جیسے کوئی نوک کرتا ہے آپ کہتے ہیں کون ہے دروازے پر۔ من یقرأ الباب کون دروازہ کھٹکا رہا ہے، من کون، یقرأ یقرآن یقرؤن کون کھٹکھٹا رہا ہے، الباب دروازہ۔ ضیفن مہمان ہے، یقرأ الباب دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ زید یکرم الضیف، ٹھیک ہے، زید مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، ٹھیک ہے، یکرم تعظیم کرتا ہے کس کی، مہمان کی۔ سعید یکری الضیف، سعید مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، ان کی آؤ بھگت کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اور یکری کے معنی مہمان نوازی کرتا ہے۔ سعید یکری مہمان نوازی کرتا ہے، ضیف مہمان کی۔ ھذا سفر الطعام یہ کھانے کا دسترخوان ہے۔ یجلس الضیف بیٹھتا ہے، یجلسو یجلسو یجلسان یجلسون، اجلسو میں بیٹھتا ہوں، اجلس تم بیٹھو، ٹھیک ہے۔ علی السفرتی دسترخوان پر، انا اجلسو میں بیٹھتا ہوں، علی السفرتی دسترخوان پر۔ انت تم تجلسو بیٹھتے ہو، علی السفرتی دسترخوان پر۔ انا اکری میں کیا کرتا ہوں، اکری کرتا ہوں، الضیف مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ انت تکری الضیف تم مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہو، ہوا یکری الضیف وہ مہمان نوازی کرتا ہے مہمان کی۔ الضیف یدعو بعد الطعام مہمان صاحب کھانا کھانے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں، مہمان کھانے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں۔ انا ادعو میں دعا مانگتا ہوں، بعد الطعام کھانے کے بعد اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کھانا عطا فرمایا۔ انت تم تدعو بعد الطعام تم کھانے کے بعد کیا کرتے ہو، دعا مانگتے ہو۔ اکرم الضیف مہمان کی عزت کرو، نبی علیہ السلام فرماتے جو آخرت پر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، اس کی تکریم کرے۔ انا اکرم الضیف میں مہمان کی تعظیم کرتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ تمرین، یہ آپ نے اس کو عربی کو اردو کرنا ہے، اور نیچے آ گیا اردو سے عربی کرنا ہے، یہ آپ نے گروپس میں ضرور حاضری دینی ہے۔ اور میں نے پہلے ہی بتایا کل بھی کہ اب ہم نے 110 نمبر آپ کے فارم کے دیے ہیں، 110 نمبر آپ کا جو آتا ہے نا ٹیسٹ ہوتا ہے، 100 نمبر تو اس کے ہوتے ہیں، 10 نمبر صرف اس کے ہوتے ہیں کہ آپ دن میں ایک سے زیادہ بار اپنے ذیلی گروپس میں اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہیں،
ایک سے زیادہ بار ذیلی گروپس یعنی جس میں آپ ہیں یو اے کا ہے، اس میں دوست ہیں، ہند کا ہے، کراچی کا ہے، فیصل آباد کا ہے، اور اس کے علاوہ ملتان کا ہے، پنڈی کا ہے، لاہور کا ہے، سیالکوٹ کا ہے. تو یہ جتنے بھی گروپس ہیں اس میں جو بھائی جہاں بھی اس میں شامل ہیں، اور بہنوں کے لیے فیمیل کا الگ ہے. تو ایک سے زیادہ بار جو آتے ہیں نا تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمیں 10 نمبر ملے ہیں. تو یہ اب لازمی ہے. تو اب یہ عربی سے وہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. عربی سے اپنے اردو کر کے بھیجنی. حل انت تقرأ باب، کیا تم دروازہ کھٹکھٹاتے ہو؟ نعم انا اقرأ الباب، جی ہاں میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ نے الحمدللہ پڑھی ہوئی ہیں. صرف بہائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف بہائی آپ نے کل پڑھا تھا، ادرب ادربا ادربو ادربی ادربا ادربنا. اسی پر آپ نے سارے گردانوں کو لوٹانا ہے. اسما 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 اسمانا، ٹھیک. اسمعن اسمعان اسمعن اسمعین اسمعان اسمعنان، ٹھیک ہے. اور لتضربن لتضربان لتضربن لتضربن لتضربان لتضربنان، لتضربن لتضربن لتضربن. یہ تھا مجہول کا امر حاضر مجہول. آ جائے گا غائب کا. امر غائب جو ہے نا وہ مضارع غائب سے بنتا ہے. یضربو ہے نا، یضربو یضربان یضربون. تو شروع میں لام امر ڈالیں گے. لام امر کیا ہوتا ہے؟ اس کے نیچے زیر ہوتا ہے. جو جس لام کے نیچے زیر ہوتا ہے نا اسے لام امر کہتے ہیں. مضارع میں جس لام کے نیچے زیر ہو اسے کہتے ہیں لام امر. ایک تو ہوتا ہے جس لام پر زبر ہوتا ہے وہ تحقیق کے لیے ہوتا ہے، تاکید کے لیے ہوتا ہے. تو مضارع کے شروع میں لام امر ڈال دیں، آخر کو ساکن کر دیں تو یہ صرف کبیر فعل امر غائب بن جائے گی، ٹھیک ہے. اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ گر جائے گا. بس اتنا سا ہے، وہ آگے آئیں گے. یضربو سے کیا ہو جائے گا؟ لیضرب لیضربا لے، ٹھیک ہے. لیضربو لتضرب لتضربا لیضرب لیضرب لنضرب. تو کیا ہوگا؟ وہی عمل کرے گا جو آپ نے لم والا عمل دیکھا نا. 5 جگہ پیش جہاں آتی تھی اس کو ساکن کر دے گا. 2 جگہ کوئی عمل نہیں کرے گا اور 7 جگہ نون آتا اس کو گرا دے گا. بالکل ایسا ہی عمل. یہ لام کا وہی عمل ہے جو لم کا ہے. پہلے ہم نے پڑھا ہے لم کا عمل کیا ہے، وہ میں تھوڑا سا دہرا رہا ہوں بار بار تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ لم جو ہے نا، جیسے لم یضرب پڑھا تھا ہم نے، یضربو سے یضربو تضربو تضربو ادربو ندربو 5 سیغیں جس کے آخر میں پیش آتی ہے. جب لم داخل ہوتا ہے جہاں پیش آتی ہے اس کو ساکن کر دیتا ہے. 2 جگہ کوئی عمل نہیں کرتا، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. باقی 7 جگہ جہاں نون آتا ہے نا، تثنیہ کے ہیں، جمع کے ہیں اور واحد مؤنث حاضر کا ہے، تو اس میں نون گر جاتا ہے. تو بیانی وہی عمل لام امر کرتا ہے جہاں پیش آتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہاں اور تھا. اچھا مجھے ابھی یاد آ گیا، وہاں پوری گردان کے لیے تھا. جو لم تھا نا وہ مضارع کے 14 صیغوں سے متعلق تھا. مضارع کے 14 صیغوں سے متعلق تھا. لیکن یہ جو ہے نا یہ غائب سے متعلق ہے. 1 منٹ ذرا انتظار کریں، بیٹری لو ہو گئی ذرا. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں. اچھا اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، وہ کیا کرتا تھا لم جو ہے نا وہ 5 جگہ جہاں پیش آتی تھی وہ کیا کر دیتا تھا اس کو ساکن. لیکن یہ ساروں پہ نہیں ہوگا. یہ صرف 3 غائب کے ہوں گے، مؤنث کے مذکر کے 3 مؤنث غائب کے اور 1 واحد متکلم کا اور 1 یہ 8 صیغوں میں عمل کرے گا. کس طرح عمل کرے گا؟ غائب میں کہ لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربن لیضرب لنضرب. جہاں پیش آئے گی لیضربو، یضربو سے لیضرب ہو جائے گا، تدریب سے لتدریب ہوگا، ادرب ہوگا، لنضرب سے نضرب سے لنضرب ہو گیا، ٹھیک ہے. جہاں پیش آئے گی غائب میں اور متکلم میں، واحد متکلم ہو جمع متکلم ہو، جہاں پیش آئے گی یہ اس کو ساکن کر دے گا، نون گرا دے گا، ٹھیک ہے. جمع مؤنث غائب کا جو یضربنا ہے اس کو ویسے رہنے دے گا بس. تو کیا ہو جائے گا؟ لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضرب لیضرب لنضرب. یہ بڑا آسان ہے. مجہول کیا ہوگا؟ اچھا اس میں پھر نون ثقیلہ بھی ہے اور خفیفہ بھی ہے. لیضربن لیضربان لیضربن، بس نون کو آخر میں شامل کرنا ہے. لیضربن لیضربان لیضربن لتضربن لتضربان لیضربنا لیضربن لنضربن، ٹھیک ہے. لیضربن
لیدربن لتدربن لادربن لندربن یہ معروف کا ہو گیا۔ مجہول کیا ہوگا؟ لیدرب، جیسے یدرب مضارع ہوتا ہے ایسے ہی، شروع میں صرف لام تاکید ڈالیں گے، آخر کو ساکن کر دیں گے۔ لیدرب لیدربا لیدرب لتدرب لتدربا لیدرب لادرب لندرب، ٹھیک ہے۔ لیدربن لیدربان لیدربن لتدربن لتدربن لیدربن لیدربن لندربن لیدربن لیدربن لتدربن لادربن لندربن، تو یہ غائب کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ تاکید یاد نہیں ہوتی کوئی مسئلہ نہیں، صرف آپ نے غائب کو یاد کر دیں، لیدرب لیدربا لیدربو لتدرب لتدربا لیدرب لیدرب لندرب، ٹھیک ہے۔ تاکید مشکل ہوتی ہے تو اس کو بھلے رہنے دیں، کر لیں تو اچھی بات ہے۔ اور مجہول لیدرب لیدربا لیدرب لتدرب لتدربا لیدرب لادرب لندرب، تو بڑا ہی آسان ہے۔ غسل کا طریقہ، اس سے پہلے ہم نے وضو کا طریقہ پڑھا تھا۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کر کے ہاتھوں کو دھو لے، استنجا کر لے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، بھائی پاکی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر نیت نہ بھی ہو، ویسے ہی ڈبکی لگا دے گا تو غسل ہو جائے گا۔ یہ ایک مستحب طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ نیت کرے پاکی حاصل کرنے کے لیے، پھر گھٹنوں تک ہاتھ دھو لے، پھر استنجا کر لے، جہاں بھی نجاست لگی ہوئی اس کو دھو لے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد پھر نماز جیسا وضو کر لے، جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ایسا وضو کر لے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ سارا وضو کر کے پھر پاؤں کو رہنے دیتے تھے، کیونکہ وہ جب نہاتے تھے تو چھینٹیں پڑتے تھے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ مٹی وغیرہ پاؤں پہ لگتی تھی، تو اس لیے حکم تھا کہ اینڈ پہ پاؤں دھو لے۔ لیکن اب چونکہ وہ مسئلہ نہیں رہا، اس لیے اچھی طرح وضو کر لے، ٹھیک ہے نا۔ وضو کرنے کے بعد پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لے، پھر دائیں جو کاندھا ہے اس پہ پانی ڈالے 3 مرتبہ، پھر بائیں پر ڈالے، پھر سر پر ڈالے، پھر پورے جسم پر پانی بہا دے، کوئی ایک بال برابر بھی جو چیز ہے وہ سوکھی نہ رہے۔ تو یہ ایک غسل کا طریقہ ہو گیا۔ اب غسل میں یہ ہے کہ بے لباس ہو کے نہانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں احتیاط ہے کہ غسل میں جو ہے نا وہ باتیں نہ کرے، یعنی واش روم میں باتیں نہ کرے، اپنے جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہاں لے جائے، لے کے وہاں جا کے اپنا مطلب یہ نہ کہے کہ بھی تولیہ دے دو، ٹھیک ہے جی، صابن پہنچا دو، یہ چیزیں یہ فرشتوں کو تکلیف دیتی ہیں۔ واش روم میں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، کہ کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نہیں، غسل کے فرائض کتنے، کلی کرنا اچھی طرح سے، حلق کی جڑوں تک پانی پہنچے، پھر ناک میں پانی ڈالنا دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے کہ پورے بدن پہ آپ نے پانی کو بہانا ہے، پانی کو بہانا ہے پورے، یعنی ایک ایک بدن کے حصے سے جو ہے پانی بہے۔ تو یہ 3 فرض ہیں، کلی کرنا اچھی طرح سے، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے جسم پہ۔ اور اگر آپ غسل اپنا روزے کی حالت میں پھر آپ نے غرارے نہیں کرنے، جو پہلا کلی کرنا غرارے وہ نہیں کرنے، باقی 3، اور ناک میں بھی پانی درمیانہ ڈالنا ہے تاکہ اوپر نہ جائے۔ آگے کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شہوت کے ساتھ بندہ جو منی نکلنا، احتلام، شرم گاہ، جو مطلب میاں اور بیوی ملتے ہیں، جو شرم گاہ کا حفشہ ہے وہ اگر اس میں ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، غسل فرض ہوتا ہے۔ لیکن شرم گاہ ملنے سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا جب تک کہ جو ہے وہ حشفہ کہتے ہیں، جہاں سے جو ہے وہ بچپن میں جو سنت طریقہ کیا جاتا ہے، طہر کی جاتی ہے۔ حیض میں، ماہواری میں فراغت کے بعد غسل فرض ہوتا ہے، نفاس کے ختم ہونے کے بعد غسل فرض ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے غسل فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، وہ اگر وہ رات کو دیکھے کہ مجھے احتلام ہوا ہے، اور صبح دیکھے کہ کپڑے گھیلے نہیں ہیں، تو پھر اس پر غسل فرض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو صبح اگر دیکھا، رات کو کوئی خواب نہیں ہے، صبح دیکھا کہ کپڑے گھیلے ہیں، تو پھر غسل اس پر کیا ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور منی کے کود کر منی نکلنے کے ساتھ غسل فرض ہوتا ہے، کود کے۔ اچھا، یہ ہو گیا کہ جن سے غسل فرض ہوتا ہے۔ بے غسل کیا کام کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ جس پر غسل ہے وہ قرآن پاک پڑھ نہیں سکتا، مسجد میں جا نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، اور اس کو قرآن کو چھو بھی نہیں سکتا، دیکھ سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی آیات ہیں بطور دعا پڑھ سکتا ہے، بسم اللہ بطور دعا پڑھ سکتا ہے، شکرانے کے طور پر الحمدللہ کہہ سکتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، کس پانی سے وضو غسل جائز ہے؟
بارش کے، سمندر کے، ندی کے، نالے سے، چشمے سے، بڑے حوض سے، تالاب سے، ٹھیک ہے، ان پانیوں سے غسل کیا جائز ہے۔ بہتے ہوئے پانی کس کو کہتے ہیں؟ وہ بہتا ہوا پانی وہ جسے تنکا بہا لے جائے، یہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو بڑا حوض کسے کہتے ہیں؟ دہ در دہ، یعنی گاؤں میں جو بڑے تالاب ہوتے ہیں نا، 10 فٹ لمبا ہو، 10 فٹ چوڑا ہو، اسے کہتے ہیں دہ در دہ، ٹھیک ہے نا، تو اس میں وہ بڑے تالاب میں نہا سکتا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے مائع مستعمل اور غسل کا احکام، کہ مائع مستعمل کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مائع مستعمل یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم سوتے ہو تمہیں نہیں پتہ ہوتا کہ رات کو تمہارے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے، یعنی تمہارے ہاتھ رات کو پتہ نہیں کہاں کہاں تک استعمال ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے تم جب اٹھو تو پہلے ہاتھ کو دھوو، الگ چھوٹا برتن لے کر ہاتھ کو دھوو، اس کے بعد پھر لوٹے سے پانی لو، ٹھیک ہے نا۔ اگر بغیر دھلے ہوئے ہاتھ ہم کسی کڑھائی پر، بالٹی پر، کسی چیز پر ڈال دیے جو چھوٹا 10 کلو کا ہے، 5 کلو کی بالٹی ہے، جو بھی ہے، ہاتھ ڈال دیں گے تو وہ مستعمل ہو جائے گا، مستعمل یعنی استعمال شدہ، تو اس سے وضو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر بڑی کڑھائی ہو تو ایک طرف تھوڑا سا اٹھا کے ایک دائیں ہاتھ کو دھو لے، پھر اسی طرح تھوڑا سا پانی لے کے بائیں ہاتھ کو دھو لے، ایک طرف سائڈ پہ اٹھ کے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، اس سے وضو غسل نہیں ہوگا۔ آگے پانی کے بارے میں کافر کی خبر، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کافر کہے کہ یہ پاک ہے ناپاک ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کافر کی خبر کہ یہ پانی پاک ہے ناپاک ہے، دونوں صورتوں میں پاک رہے گا، یہ اس کی اصیل حالت ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ آگے کسی درخت یا پھل کے نچوڑنے سے پانی وضو جائز نہیں ہے۔ جس پانی میں تھوڑی سی کوئی چیز مل گئی ہو، گلاب، زعفران، اس سے وضو غسل جائز ہے، تھوڑی سی مل گئی ہو، اگر زیادہ رنگ ہی چینج ہو گیا پھر نہیں۔ کوئی رنگ یا زعفران پانی میں پڑ گیا، کپڑے رنگنے کے قابل ہو گیا تو اس سے وضو غسل جائز نہیں۔ پانی میں دودھ پڑ گیا، دودھ کے ایسا رنگ ہو گیا تو غسل جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس سے ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کنویں کا بیان۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام کا باب، یہ ہم نے پڑھنا ہے ریاض الصالحین میں، کتاب السلام، سلام کرنے کا بیان۔ سلام کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، قرآن پاک میں سلام کرنے کی فضیلت ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، ملتے وقت کی اچھی دعا اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو اس سے بہتر لفظ میں جواب کہو یا وہی کہہ دو۔ یہ سورہ النساء میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی جواب میں کہا سلام۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھلانا اور واقف ناواقف سب کو سلام کہنا۔ کھانا کھلانا، واقف اور ناواقف سب کو سلام کہنا، کتنی اہم چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا فرمایا تو ان کا قد 60 گز تھا۔ جب پیدا کر لیا تو فرمایا جاؤ اور فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کہو اور غور سے سنو کیا جواب دیتے ہیں، بس وہی جواب آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ آپ یعنی آدم علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے رحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ ابو امارہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں 7 باتوں کا حکم فرمایا، 7 باتوں کا: مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، چھینک مارنے والے کو جواب دینا، جیسے میں نے کہا ابھی مجھے آ گئی تھی چھینک، اس سے پہلے الحمدللہ وہ کہے تو آپ نے کیا کہنا یرحمک اللہ، تو چھینکنے والا پھر کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری عقل کو سلامت رکھے۔ اچھا، کمزور کی مدد کرنا، مظلوم کی امداد کرنا، سلام کو عام کرنا، اس کا بھی حکم آپ علیہ السلام، اور
قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنا، یعنی کسی نے قسم کھائی ہے تو آپ اس کی ہیلپ کریں کہ وہ اس کی قسم پوری ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب تک تم ایمان نہ لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہوگے، یعنی جو شخص ایمان والا نہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں جناب بل گیٹس جنت میں نہیں جائے گا، اتنی تو وہ خیرات کرتا ہے، بھائی ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے نا، ایک مطلب کرائٹیریا ہے ہر چیز کا، اسے تو فکر ہی نہیں ہے جنت دوزخ کی، اور ہم مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اتنا اس نے کر لیا وہ جنت میں جائے گا، وہ نہیں جائے گا تو تم جاؤ گے، تم نے اتنا کون سا عمل کیا؟ بھائی یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اسے فکر ہی نہیں جنت دوزخ کی، وہ ویسے اپنی زندگی گزارے، آپس میں تم لڑ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اب فیصل آباد میں ایک جی سی یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے گا، داخلہ لے گا، اس کو اس کی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ملے گا کہ ہاں جی اس نے یہاں سے ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے۔ جو گیا ہی نہیں ہے تو اس کو کیسے ملے گا سرٹیفکیٹ؟ جس کو چاہت ہی نہیں ہے، بھائی اس کو جنت جانے کی چاہت ہی نہیں ہے، نہ اس کو فکر ہے، تو آپ اسے ویسے سرٹیفکیٹ دے دیں گے؟ یہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب تک تم ایمان نہ لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہوگے، اور اس وقت تک تم مومن کامل نہیں ہوگے جب تک باہم محبت نہ کرو۔ اور کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کے کرنے میں تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ آپس میں سلام کو رواج دو، سلام کو رواج دو گے تمہیں محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی تمہارا ایمان کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا تم جنت میں جاؤ گے۔ بہت عام چیز ہے۔ ابو یوسف عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنا، آپ علیہ السلام فرمایا اے لوگو سلام کو رواج دو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی اختیار کرو، اور اس وقت نماز تہجد پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے اور وہ ان کو اپنے ہمراہ بازار لے جاتے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، ان کے پاس جاتا تھا تو مجھے ساتھ لے کے بازار جاتے ہیں، پھر جب بازار میں جا کے لوگوں کو سلام کرتے ہیں، تاجروں کو، جو بندہ ملتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں۔ ایک دن میں ان سے ملنے گیا تو وہ کہنے لگے چلو بھائی بازار چلتے ہیں، تو میں نے کہا آپ وہاں کچھ لیتے تو کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بڑے پیٹ والے، پیٹ تھوڑا ان کا بڑا، ہم سلام کے لیے جاتے ہیں، جس سے ملاقات ہوتی ہے اس کو سلام کہتے ہیں۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر صرف لوگوں کو سلام کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اتنی پیاری یہ سنت ہے، سلام کرنا، محبت بڑھتی ہے۔ سلام کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جواب والا کیا کہا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا السلام علیکم، تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا 10 نے کیا۔ پھر دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا 20۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا 30۔ پہلے 10 پھر 20 پھر 30، یعنی جتنی آپ اس میں سلامتی کو بڑھاتے جائیں گے، رحمت کو بڑھاتے جائیں گے، نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا جبرائیل ہیں، یہ جبرائیل ہے جو تمہیں سلام کہتے ہیں۔ فرماتی ہے میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جبرائیل آ کے سلام کہتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اچھا جی، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ جب کوئی بات فرماتے تو اس کو 3 بار دہراتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی بات سمجھ میں آ جاتی، اور جب کسی کو قوم کو سلام کرتے 3 بار کرتے، جب کسی کے بعد تشریف لے جاتے 3 بار، جیسے کہ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مین گیٹ جو بڑا دروازہ وہاں سلام کرنا، پھر جب لوگ بیٹھے وہاں سلام کرنا، جب واپس آنا سلام کرنا، تو اس کی یہ صورت بن جاتی ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دودھ کا حصہ رکھتے، آپ رات کو تشریف لاتے تو اس طریقے پر سلام کہتے، سونے والا بیدار نہ ہوتا اور جاگنے والا سن لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لاتے اور سلام کہتے، یعنی اتنی اونچی آواز سے بھی نہیں کہ جو سوئے ہوئے اٹھ جائیں، اور اتنا بھی نہیں کہ جو بیٹھے ان کو آواز نہ جائے، ایسا نہیں، درمیانی۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ مسجد سے گزرے اور عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ علیہ السلام نے اشارہ اور الفاظ دونوں کو جمع کیا، صرف اشارے سے نہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو پہلے سلام کرتا ہے، یعنی پہل کرتا ہے، کیونکہ اس میں عاجزی ہے، ٹھیک ہے۔ تو
اکثر لوگ ڈرتے ہیں جی پہلے وہ سلام کرے، میں بڑا ہوں، نہیں، ایسا نہیں۔ آپ علیہ السلام چھوٹوں کو، بچوں کو پہلے سلام کرتے تھے۔ تو ابو حضرت جرئی حجیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا علیک السلام، یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام علیک السلام نہ کہو کیونکہ یہ مردوں کا سلام ہے، السلام علیکم کہو۔ تو یہ باتیں انشاءاللہ ہم کل باقی آگے پڑھیں گے، سلام کرنے کے آداب۔